ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، اگست کی 5 اور صفر کے 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل کی مشہور پیداوار خوبانی کو قومی و بین الاقوامی منڈیوں میں متعارف کرانے کی غرض سے محکمہ باغبانی کرگل کی جانب سے آج سعید مہدی میموریل ہال کے احاطے میں ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ کے عنوان کے تحت ایک روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا. اس اہم ایونٹ کا افتتاح لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے کیا، جبکہ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار بھی موجود تھے. نمائش میں کرگل کے مختلف علاقوں سے آئے کسانوں نے نہ صرف اپنے اعلیٰ معیار کی تازہ خوبانی مصنوعات پیش کی، بلکہ کسانوں کے لیے درکار جدید زرعی مشینری آلات اور اوزار کے بھی سٹالز لگائے گئے. سی اور ڈپٹی کمشنر نے تمام سٹالوں کا بغور معائنہ کیا اور کسانوں کی محنت، تخلیقی صلاحیت اور پیش کردہ مصنوعات کے معیار کو خوب سراہا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جعفر آخون نے باغبانی کے شعبے کو کرگل کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے کہا کہ خوبانی صرف ایک پھل نہیں بلکہ کرگل کی شناخت اور روزگار کا اہم ذریعہ ہے. ODOP اسکیم کے تحت حکومت اس پیداوار کو عالمی سطح پر روشناس کرانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے تاکہ مقامی کسانوں کو بہتر مالی فوائد حاصل ہوں. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے بھی کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں شعبہ باغبانی میں مزید جدت، لگن اور پیشورانہ مہارت کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی. انہوں نے کہا کہ ضلع کرگل میں زرعی صلاحیتوں کو بڑھانے کی وسیع امکانات موجود ہیں جن سے مکمل فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اس موقع پر چیف ہارٹیکلچر آفیسر کرگل علی رضا نے محکمے کی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ محکمہ باغبانی مختلف سرکاری اسکیموں کے ذریعے کسانوں کو تربیت، سبسڈی، جدید سہولیات اور مارکیٹ سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کرگل کی خوبانی اپنے منفرد ذائقہ، معیار اور غذائیت کی وجہ سے عالمی سطح پر شناخت رکھتی ہے اور محکمہ اس شناخت کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے. نمائش کو مقامی کسانوں، کاروباری حضرات، طلباء اور عوام کی بڑی تعداد نے دیکھا اور سراہا اور اسے کرگل میں باغبانی کے فروغ اور اقتصادی خود کفالت کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا. تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو مد نظر رکھتے ہوئے لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون حال ہی میں لداخ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ساکت کشواہا سے ایک اہم ملاقات کی. ملاقات کے دوران خطے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بالخصوص PhD رکھنے والے نوجوانوں کی بے روزگاری کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر آخون نے زور دیا کہ لداخ یونیورسٹی میں جب بھی تقرری کا عمل ہو، خاص طور پر مستقل اسامیوں کے لیے مقامی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ترجیح دی جائے. انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ لداخ کے کئی نوجوان قابلیت اور ڈگری کے باوجود روزگار سے محروم ہیں، جو باعث تشویش ہے. وائس چانسلر پروفیسر ساکت کشواہا نے ڈاکٹر جعفر آخون کا روایتی خطق پہنا کر خیر مقدم کیا اور ملاقات میں یونیورسٹی کے دیگر اعلیٰ افسران و عملہ بھی موجود تھا. ڈاکٹر جعفر آخون نے اس موقع پر ریزرویشن پالیسی پر فوری عمل درآمد کی بھی پرزور وکالت کی تاکہ مقامی نوجوان اپنی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر اس پالیسی سے فائدہ اٹھا سکیں. ملاقات میں کرگل میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، اعلیٰ تعلیم سے متعلق مسائل اور مقامی افراد کے لیے روزگار کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. محکمہ تعلیم یوٹی لداخ نے CBSE کے اشتراک سے نئی تعلیم پالیسی 2020 پر مبنی 3 روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز کیا. اس پروگرام کا مقصد سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو شمولیتی، تجرباتی، ڈیجیٹل اور اہلیت پر مبنی تدریسی صلاحیتوں سے آراستہ کرنا ہے. افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین CBSE راہل سنگھ IAS تھے.
تقریب میں دیگر معزز افسران جن میں سیکرٹری تعلیم محترمہ بانو پربا، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سرنگ پالدن اور CBSE کے ٹریننگ ڈائریکٹر منوج کمار بھی شریک تھے۔ پروگرام میں لداخ بھر سے تقریباً 70 اساتذہ نے شرکت کی۔ 3 دن کے اس تربیتی پروگرام میں اساتذہ کو نئی قومی نصاب فریم ورک کے مطابق عملی تربیت دی جائے گی تاکہ تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل سری نگر بینچ نے آج کرگل کے برو میں واقع ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر میں اپنی چوتھی سرکٹ نشست کا آغاز کیا۔ یہ بینچ عدالتی رکن DS مہرا اور انتظامی رکن پرشانت کمار پر مشتمل ہے۔ اس سرکٹ نشست کا مقصد مرکزی زیر انتظام خطے لداخ کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو ملازمت سے متعلق معاملات میں آسان اور مقامی سطح پر عدالتی سہولت فراہم کرنا ہے، جو ٹریبونل کے عوامی رسائی اور انصاف کی غیر مرکوز فراہمی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ سرکٹ سیشن کے پہلے دن کل 22 مقدمات سماعت کے لیے درج کیے گئے۔ کارروائی فزیکل اور ورچوئل دونوں طریقوں سے کی جا رہی ہے تاکہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے فریقین بھی سہولت کے ساتھ سماعت میں شامل ہو سکیں۔ یہ سرکٹ نشست 3 دن تک جاری رہے گی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک طویل علالت کے بعد منگل کو دلی رام منوہر لوہیا ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ کافی عرصے سے گردوں کی مرض میں مبتلا تھے۔ جب ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں 11 مئی کو دلی کے رام منوہر لوہیا ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ستیہ پال ملک کی موت کی اطلاع ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دی گئی۔ ستیہ پال ملک بہار کے گورنر بھی تھے۔ سرکاری معلومات کے مطابق ستیہ پال ملک کو گردے کی تکلیف تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ختم کیا گیا تھا، اس وقت ستیہ پال ملک گورنر تھے۔ جب جموں کشمیر کو مکمل ریاست کے بجائے مرکزی زیر انتظام علاقہ قرار دیا گیا تو ستیہ پال ملک مرکزی زیر انتظام علاقے کے لیفٹیننٹ گورنر بن گئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے بین الاقوامی میڈیا میں شائع ان خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے جوہری توانائی ادارے کو اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات قومی خود مختاری کا حصہ ہے اور پارلیمان کے منظور کردہ قانون کی روشنی میں کسی بھی بین الاقوامی ادارے کو ان تک رسائی دینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ابراہیم عزیزی نے مزید کہا کہ IAEA کا جو وفد جلد تہران آ رہا ہے وہ صرف تکنیکی سطح پر گفتگو کے لیے مدعو کیا گیا ہے تاکہ ایرانی ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جا سکے اور ممکنہ ابہامات دور ہوں۔ وفد کسی بھی طرح کا معائنہ یا تنصیبات کا دورہ نہیں کرے گا۔ عزیزی نے ایران کے موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی اداروں سے ایران کا تعاون صرف تکنیکی مشاورت تک محدود ہے اور قومی سلامتی کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ تھا اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔